بات سدرہ تک پہنچ چکی ہے، یہاں سے لامکاں کا تک کا سفر ہے. پتہ نہیں سفر بولنا بھی اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں. یہ بتائیں لامکاں اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی قرآن مجید میں بھی اس کو ریکارڈ کیا، احادیث میں بھی موجود ہے. یہ لامکاں کا سفر اور وہاں کی گفت و شنید ہمارے ناظرین کے لیے ذرا شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک شاندار پروگرام کے انعقاد پر، اور اس حوالے سے ہمارے جو دو معزز بزرگان نے گفتگو فرمائی، اسی کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دو تمہیدی کلمات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. جی بسم اللہ. دیکھیے، جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض، یعنی اس کائنات کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کروایا. اور ایسا عظیم تجربہ، اگرچہ کہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء کو معراج کروائی گئی، لیکن اس جہت اور اس نوعیت کی معراج کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے جو کائنات خلق فرمائی تھی، اس کائنات کے داخلی سارے مشاہدات اپنے محبوب گرامی کو کروا دیے. دوسرا پہلو یہ مد نظر رکھیے، چند ہم اساسی باتیں طے کر لیں تاکہ آگے چلنے میں بڑی آسانی ہوگی. دوسری یہ کہ معراج گویا نفس انسانی کا نقطہ عروج ہے اور کامل انسانیت کا آخری درجہ ہے، جو اللہ نے مانوی طور پہ نہیں، مطلق مانوی طور پہ بیان نہیں کیا. انبیاء نبوت کے ذریعے ایک مانوی درجہ رکھتے ہیں جس کو عالم شہادت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ذریعے اللہ نے انسانیت کا نقطہ کمال سائنسی طریق پر فزیکلی اس کو ثابت کر دیا. تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ جو سفر معراج ہے، یہ تصغیر کائنات کے بند باب کو کھولنے کا پہلا دروازہ تھا، جس نے انسانیت پر وہ جو تصغیر کائنات کی وہ پوری کی پوری آیات تھیں. جو سائنس ترقی کرتی گئی، آپ دیکھ لیں ہر زمانے کی تفسیروں کے رنگ مختلف ہیں. جو تمدنی روایت ہوتی ہے وہ تفسیری یا علمی یا فقہی کام کے اندر غالب رجحان کا تعین کرتی ہے. ایسا ہی ہوا، جیسے سائنسی ترقی ہوتی گئی، چیزوں کو سائنٹیفکلی لوگوں نے آبزرو کرنا، دیکھنا شروع کیا، تو واقع معراج النبی کی جہاد، ایسی نئی جہاد سامنے آتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی، جس میں ایک اہم ترین جہاد تھی کہ تصغیر کائنات کے دروازے کھولنے کا یہ باب باعث بنا. پھر اس کے بعد یہ ایک ایسی شاندار معجزہ نبوت ہے جس کے اندر جلال اور جمال اور کمال اور شوق دونوں چیزیں اکٹھی اللہ نے کر دیں. اس کے اندر جس طرح مومنین کی روح کا ذوق پایا جاتا ہے، اسی اور دل کا شوق پایا جاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر عقل و فکر اور غور و فکر کے بھی بہت سارے نکات ہیں. تو گویا یہ مسلمانوں کے جذباتی اور نفسیاتی مزاج کی عکاس ہے. آپ اگر دیکھیں علمی طور پہ کہ واقع معراج کی سائنسی اور نفسیاتی توجیحات نے مشرق اور مغرب کے علمی لٹریچر پر کیا اثر انداز ہوا، تو یہ ایک پورا نیا باب ہے، پورا کا پورا پیراڈائم ہی بدل گیا. وہ لوگ جو اس کائنات کے بارے میں عجیب و غریب تصورات رکھتے تھے، ان کے دروازے کھل گئے اس سلسلہ کے بعد. اب ہم اس دو چار تمہیدی کلمات کے بعد اپنے اس کی طرف آتے ہیں جہاں سے آپ نے سوال کیا تھا کہ واقع معراج اور عالم لاہوت اور سدرۃ المنتہا اور اس سے ورا کا سفر. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج 3 مدارج میں 3 سواریوں پر اور 3 جہات میں طے کیا، جس طرح آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا. اور اس کا کمال حضور نے فرمایا، وہاں پر جو تحفہ ملا وہ نماز ہے، ہم سب کو علم ہے. اور حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی زبردست توجیہ کی ہے اس حدیث پاک کی. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معراج نبوت کے اثرات، کیفیات اور فیوزات کو محسوس کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک عبادت رکھی گئی اور وہ نماز ہے. یعنی جب آپ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز کی کیفیت میں مست ہوتے ہیں تو گویا آپ معراج کی کیفیات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی. معراج کے حوالے سے جو ایک بڑا ہی بنیادی اور اساسی نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں واقع معراج کی تفہیم میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور ایک صوفی کی روش اور ایک نبی کی روش میں فرق کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تصوف اور صوفیت اس چیز کا نام ہے کہ ذات باری میں فنا ہو جائے.
ٹھیک ہے، اپنے ارادے کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دیا جائے، جبکہ واقع معراج نے ہمیں یہ درس دیا کہ پیغمبرانہ قرب یہ ہے کہ آپ محض فنا نہ ہوں بلکہ آپ قرب چاہیں اور قرب کے فیض سے اتنے کامل ہو جائیں کہ پھر پلٹ کے اس نبوی مشن کی تکمیل کے لیے دنیا میں واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی کا عبد القدوس گنگوہی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مولانا عبد القدوس گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا کہ وہ معراج پر گئے اور پھر انسانیت کی اصلاح اور ہدایت کے لیے واپس تشریف لے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع میسر آتا کہ میں جاتا تو میں کبھی پلٹ کے نہیں آتا، چونکہ معراج نبوت تو یہ ہے کہ حضور گئے اور معراج انسانیت یہ ہے کہ حضور انسانوں کے لیے واپس بھی پلٹ۔ گلیکسیز، سٹارز، انسان کی پہنچ تو مریخ تک، چاند تک گئی ہے، لیکن اوپر جب سدرا سے آگے، میں اس پہ ایمفیسس کرنا چاہوں گا، وہ وجود کیسا وجود مسعود ہے جو لامکان میں جاتا ہے، وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ ہوتی ہے، وہ کیسی ہستی تھی؟ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں لفظ تلاش کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں جی، ہمارے لفظوں کا دامن تو بڑا محدود ہے اس سفر کو یا اس عظیم الشان معجزہ اور اس عظیم الشان واقعے کے بیان کرنے کو۔ بہرحال ہم سب احباب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ پہلوؤں پر ممکنہ حد تک روشنی ڈالی جا جی، سکے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ عالم بشریت ختم ہو جاتی ہے اور بشر کی حد اپنی انتہا پر ہے، پھر عالم نورانیت آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اور عالم نورانیت کا قوی ترین وجود مسعود حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ عاجز آ جاتے ہیں اور ایک نقطہ پر آ کے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سفر بھی جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیں، حضور نے 3 حیثیتوں میں سفر کیا، تینوں حیثیتیں ہر جہت میں قائم تھیں۔ یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ سفر کا آغاز حضور نے اپنی بشریت کے ساتھ کیا، سدرۃ اپنا مسجد اقصیٰ تک کا، لیکن نورانیت اور حقیقت محمدی بھی ساتھ تھی، مگر غالب عنصر بشریت کا تھا۔ کیا پھر جب اس سے آگے چڑھے، اس سے اگلے مرحلے میں گئے، تو غالب عنصر اور شخصیت کا جو غالب پہلو تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا تھا، اگرچہ کہ حقیقت اور بشریت بھی ساتھ تھی۔ اور پھر جب اس سے اوپر گئے تو پھر غالب جو شخصیت پر پہلو تھا وہ حقیقت محمدی اور آپ کے روح مبارک کا تھا، اگرچہ کہ نورانیت اور بشریت بھی ساتھ تھی۔ حضور کی یا کسی بھی آپ دیکھیں بشر انسان کی شخصیت کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی عقل و فکر ہوتی ہے، ایک اس کا روح اور وجدان ہوتا ہے، ایک اس کا اخلاقی وجود اور اخلاقی کمال ہوتا ہے، اور ایک اس کا ضبط اور تحمل ہوتا ہے۔ اس کی آپ توجیحات کرتے جائیں، یہیں سے اعتقادی زندگی، یہیں سے عملی زندگی، یہیں سے معاملات، سب کچھ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کمال کو معراج میسر آئی۔ صرف ہم تو عام طور پہ ایک جملہ بول دیتے ہیں نا، وجود مستقل، حضور کے ہر کمال کو معراج میسر آئی۔ اور یہ معراج معجزہ نہیں ہے، یہ معراج کئی معجزات کا اجماع ہے، کئی معجزات اس کے اندر مجتمع ہیں۔ معراج عروج بھی ہے اور عروج آدمیت بھی ہے، اس کے پرسپیکٹیو ہم نے بیان کیے۔ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل کرنے کے لیے معراج کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں عام طور پہ۔ ایک پہلو ہے معراج النبی کا بیانی پہلو، جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے تمام واقعات جو قرآن مجید یا احادیث میں، اس سے محبت اور عقیدت اور وابستگی کا پہلو بے شک مضبوط ہوتا ہے، لیکن ہم اسی پہلو کی بیان کی حد تک اکثریت الا ماشاء اللہ محدود ہیں۔ اور دوسرا پہلو میری نزدیک ہے معراج کا اطلاقی پہلو، جس کی طرف ہماری توجہات تقریباً چند ایک کو چھوڑ کے استثناءات اساتذہ جو یہاں موجود ہیں معززین، ان کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے میں ایک طالب علم آدمی ہوں، لیکن اس پر ہماری اکثریت کی توجہ اطلاقی پہلو کی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے اطلاقی پہلو کیا؟ اطلاقی پہلو یہ کہ معراج اصول حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ دیکھیں، اللہ کا نبی ہے، کتنی پروگریسو لائف ہے، کتنا وہ ہمہ وقت حرکت میں رہتا ہے، وہ کتنی انسانی سطح پر رہ کے جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اقبال نے یہ پیغام دیا تھا کہ اب معراج کا پیغام فریب نظر ہے سکون و ثبات۔ معراج پیغام حیات ہے، معراج پیغام تسلسل ہے، معراج اصول حرکت ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات۔
تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو اگر آپ کے اندر پچھلی حالت سے اگلی حالت میں بدلنے کا کی رمق اور اس کا ذوق باقی ہے تو آپ حیات زندہ ہیں۔ اور رسول اللہ نے یہ اطلاقی پہلو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ نے آ کے صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق اور یہ معاملہ بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے اطلاقی پہلو کیا ہوا معراج کا، حضور نے جو لوگ تیار کیے۔ اطلاقی پہلو معراج اور عروج کا یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضور نے جو لوگ تیار کیے وہ اپنے دور کے مہذب ترین لوگ تھے۔ حضور نے جو لوگ تیار کیے وہ اپنے دور کے با اخلاق اور دیانت دار ترین لوگ تھے، وہ اپنے دور کے مثبت ترین لوگ تھے، وہ جوائنٹ رسپانسبلٹی لینے والے لوگ تھے، وہ کسی دوسرے کے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے اور اپنی ناکامی کو دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، وہ اپنے آپ کو آگے پیش کرنے والے لوگ تھے، وہ جد و جہد پر آمادہ لوگ تھے، وہ کترانے والے لوگ نہیں تھے۔ اب یہ اس کو بھی اقبال نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس آخری شعر پر میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ تو ہم نے معراج یہ بتاتی ہے کہ کشمکش زندگی سے گریز نہیں کرنا، بلکہ انسان تو بنے اس لیے ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اپنے آپ کو جد و جہد میں ڈالے تاکہ اللہ اس کے لیے راستے کھولے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔